یا اس میں ایسے جھٹکے ہوں گے, کنورجنز ہوں گے جو 5 منٹ سے یوزولی کم ہوتے ہیں, 2 to 5 منٹس, اور ساتھ میں کئی لوگوں میں ٹنگ بائٹ ہوگا. آپ پتہ چلے گا کہ اس کی زبان بھی کٹ گئی, ٹنگ بائٹ ہو گئی. تو کیا کرنا چاہیے, فٹوفٹ کوئی ہینکی ہے, رومال ہے, اس کے سائڈ میں منہ میں لگانا چاہیے تاکہ وہ اوور ٹنگ بائٹ نہ ہو. اور کئی لوگوں میں اس میں کبھی انکانٹیننس آف یورین اور سٹول بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہیں کو پیشاب بھی نکل جاتا ہے اس سچویشن میں. یعنی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب اس لڑکی کو ایک سائیکیٹرک پرابلم یا سائیکولوجیکل, جس کو پہلے ہسٹیریا بولتے تھے, اب میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کنورژن ریئیکشن بولتے ہیں. کنورژن ریئیکشن اور ہسٹیریا ہی آپ یاد رکھ سکتے ہو. کنٹرول, لیکن جو بندہ غصے کو دباتا ہے, بچپن سے دباتے آتا ہے, دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر وہ سٹیٹک لک آتی ہے, وہ بندہ چہرے سے ہی لگتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے, کرنل اور جنرل جیسا بندہ ہے, غصے والا بندہ ہے. اور جب بھی آپ اسے ملو گے, جہاں بھی ملو گے, ہمیشہ لوگوں کو باتیں کرتا رہتا ہے, تنگ کرتا رہتا ہے, پریشان کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ غصہ جو اس نے سپریس کیا ہوتا ہے, اس کو چینلائز نہیں کیا ہوتا اس غصے کو. اور اس کو جیسے ہم بولتے ہیں نا, وہ سڈیل اور ایڈیل بندے کی طرح دکھتا ہے آپ کو, جو ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے, آپ کی بات نہیں سنتا ہے. کیوں؟ زندگی میں اس نے غصے کو مینیج کرنا نہیں سیکھا ہوتا ہے, ہینڈل کرنا نہیں سیکھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس ایک کوئلے کا گولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ سے کہوں کہ اس کو پھینکو, جب آپ پھینکو گے تو جلن ہاتھ میں کم ہو جائے گی. لیکن اگر کہیں گے کہ نہیں پھینکنا نہیں ہے, ہاتھ میں ہی رکھنا ہے, تو کیا ہوگا؟ ہاتھ جل جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ غصے کو چینلائز نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ سپریس ہو کے کسی اور شکل اختیار کرتا ہے, اور جس میں زندگی میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے. تو جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے, بچہ ہے, ایک بچے کو کلاس میں ٹیچر نے ڈانٹا کہ بیٹا آپ ٹھیک نہیں ہو, آپ نے یہ کیا وہ کیا. بچے لوگوں نے کہیں دیکھے ہیں پروگرامز میں آفیسرز کے ساتھ, وہ کہیں ریلیٹ کرتے ہیں, ہاں سر مجھے ٹیچر نے بےعزتی کی تھی, میرے بارے میں بولا تھا, آج میں آفیسر ہوں, آج میں یہاں اس ٹیبل پہ کھڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس سٹوڈنٹ نے غصے کو چینلائز کیا اور فوکس کہاں کیا؟ کتابوں پر. اسی طرح سے اگر آپ غصے کو چینلائز نہیں کرو گے, سپریس کرو گے, تو آپ کی لکس, آپ کی لائف یہ اینگر کو سپریس کرتے کرتے ایک سڈیل ایڈیل ٹائپ کا فیس آشی ہوں گے, جہاں دیکھتے ہی لگتا ہے کہ یہ بہت خطرناک بندہ, غصے والا ہے, اس کی طرف دیکھو نہیں, یہ تو بات ہی نہیں مانے گا. کیوں؟ اس کو زندگی میں اس نے یہ لائف سکل سیکھا نہیں ہے, نہ کبھی کسی نے سکھایا ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی, اس کا مجھے 2 ورڈز یاد ہیں, والقاظمین الغیظ. یعنی جب مفسرین نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ غصے کو پی جاتے تھے. یعنی جبکہ کیونکہ چینلائز کرنے کو کوئی اردو میں ان کو ورڈ نہیں ملا تو پینے کو بولا ہے. لیکن ایکچولی جب ہم کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے نا, تو اس کی ایک مدر لینگویج ہوتی ہے جہاں سے ورڈ نکلا ہے. تو یہ قاذبینہ ایک عرب میں ایک رسم و رواج ہوا کرتا تھا جس کو قازمت بولتے تھے. قازمت کا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑے کنویں سے جب چھوٹے کنویں میں پانی کو نکالتے تھے تو وہ چینلائز کر کے خالی کنویں میں ڈالتے تھے. یہ ان کا اپنا ایک پرسنل انہوں نے بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ رسلر پاورفل نہیں ہوتا ہے جو ریسلنگ میں کسی کو گراتا ہے, لیکن وہ انسان وہ پاورفل ہوتا ہے جو اپنے غصے کو قابو کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, اور پھر اس کو کنسٹرکٹیو وے میں چینلائز کرتا ہے. تو اسی طرح سے کہ میں سب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ غصہ ایک انرجی ہے, اس کو سوچ سمجھ کے کنٹرول کریں اور اس کو چینلائز کریں تاکہ آپ کی زندگی بگڑ نہ جائے اور آپ لائف میں سکسیسفل ہو جائیں. اور اسی طرح سے ایک جو سب